میں شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ ایک بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی، لیکن سسرال والوں نے کبھی مجھے اپنی بہو نہیں سمجھا تھا۔ وہ مجھے بیٹیوں کی طرح پیار کرتے تھے۔ میری ایک نند بھی تھی جس کی عمر 22 سال تھی اور اب اس کی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ میرے سسر کا بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ آج کل میری نند کالج سے بہت دیر سے گھر آتی تھی۔ اس کی اسی عادت کی وجہ سے میں پریشان رہنے لگی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنی دیر کہاں تھی؟ اس نے بے رخی سے کہا، بھابی آپ اپنے کام سے کام رکھا کریں، مجھے زیادہ نصیحت مت دیا کریں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے اس لیے گئی کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس نے کھانا کھایا یا نہیں، لیکن کمرے کے باہر پہنچ کر میں رک گئی کیونکہ وہ موبائل پر کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگا۔ میں فوراً کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے دیکھتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی اور شاید محبت کے چکر میں پڑ چکی ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم کس سے بات کر رہی تھیں؟ تو وہ غصے میں بولی، بھابی آپ اس کمرے سے چلی جائیں ورنہ بہت برا ہوگا۔ میرے پاس بھی آپ کے بہت سارے راز ہیں، آپ جتنی شریف بنتی ہیں اتنی ہیں نہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، تمہارے پاس میرے کون سے راز ہیں جن کی وجہ سے تم میرے ساتھ ایسے بات کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں سب جانتی ہوں، شادی سے پہلے آپ کیسی لڑکی تھیں اور یاسر نام کے لڑکے سے آپ کا کیا تعلق تھا، مجھے سب پتا ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے، مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ شادی سے پہلے میری یاسر سے دوستی تھی اور میں اس سے اپنی حد سے آگے بڑھ چکی تھی، لیکن جب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں نے توبہ کر لی اور اس سے ہمیشہ کے لیے اپنے سارے تعلقات ختم کر دیے۔ یہ بات میرے گھر والوں کو پتہ نہیں تھی۔ پھر میری نند کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے بتایا کہ اس نے فیس بک پر میری اور یاسر کی تصویریں دیکھی ہیں۔ یہ سن کر مجھے ایک اور جھٹکا لگا کیونکہ میں فیس بک سے وہ تصویریں ڈیلیٹ کرنا بھول گئی تھی۔ میں نے بعد میں جا کر فوراً ساری تصویریں ڈیلیٹ کر دیں، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اسے روکا یا اس کی ماں بننے کی کوشش کی تو وہ میرے سارے راز اپنے بھائی یعنی میرے شوہر کو بتا دے گی۔ اس کی دھمکی کے بعد میں بالکل خاموش ہو گئی۔ میری زندگی پہلے ہی بہت سکون سے گزر رہی تھی، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے میرے گھر میں کوئی طوفان کھڑا ہو۔ اگلے کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی اور وہ بھی اپنے کاموں میں لگی رہی، لیکن ایک دن جب میں اس کے کمرے کی صفائی کرنے لگی تو میں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھیں جنہوں نے مجھے اور بھی زیادہ پریشان کر دیا۔ اس کی الماری میں چھوٹے اور بے حد بھڑکیلے کپڑے رکھے ہوئے تھے جنہیں وہ کبھی گھر میں نہیں پہنتی تھی۔ ان سے مجھے شک ہوا کہ وہ باہر جا کر کوئی ایسا کام کرتی ہے جس کے بارے میں ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ شاید وہ کسی کو ویڈیو کال پر دکھاتی ہو یا کسی اور کام میں شامل ہو۔ میں نے اس کی الماری میں ایسے بہت کپڑے دیکھے جنہیں دیکھ کر مجھے بہت برا لگا۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس کا پیچھا کروں گی اور پتہ کروں گی کہ وہ کہاں جاتی ہے، کس کے ساتھ رہتی ہے۔ اسی دن جب وہ کالج سے واپس آئی تو میں نے دیکھا اس کے بیگ میں ایک مہنگا موبائل فون تھا جس کی قیمت تقریباً 2 لاکھ روپے تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا اتنا مہنگا فون اسے کس نے دیا تھا، لیکن میں نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ میں اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ اگلے دن جیسے ہی وہ گھر سے باہر آئی، میں بھی سبزی لینے کے بہانے اس کے پیچھے چل پڑی۔ دور جا کر میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی اور وہ بغیر شرم کے اس میں بیٹھ گئی۔ گاڑی دیکھ کر صاف لگ رہا تھا وہ کسی امیر لڑکے کی گاڑی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ شام کو گھر واپس آنے پر میں اس سے ضرور بات کروں گی۔ شام کو جیسے ہی وہ گھر واپس آئی، میں غصے میں اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، آج جو کہنا ہے کہہ دو، لیکن میں تمہاری یہ حرکت بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم کسی غیر لڑکے کی گاڑی میں بیٹھ کر گھومتی ہو؟ اس راستے پر تمہارا نقصان ہے،
لیکن اس نے پھر وہی پرانی دھمکی دی، اگر آپ نے مجھ پر سختی کی تو میں آپ کے سارے راز اپنے بھائی کو بتا دوں گی، آپ کے ساتھ وہ ہوگا جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے سوچا کہ اب اس میں بحث کرنا بیکار ہے، کیونکہ اگر اس نے میرے شوہر کو سب کچھ بتا دیا تو میرا بسا ہوا گھر اجڑ جائے گا۔ اسی شام جب میرے شوہر گھر واپس آئے تو میں نے ان سے کہا، اب ہمیں آپ کی بہن کی شادی کر دینی چاہیے، اس کی پڑھائی تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اگر کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میرے شوہر نے میری بات سے اتفاق کیا، کہنے لگا میں اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں اس کی شادی جلدی سے ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری عزت کو خاک میں ملا دے۔ اس کی حرکتیں مجھے بھی ٹھیک نہیں لگتیں، روز دیر رات گھر آتی ہے، مجھے بھی شک ہے کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ گھومتی ہے۔ یہ سن کر میں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن پھر میں نے انہیں اپنی نند کی دھمکیوں یا اس کے رازوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی جھگڑا ہو۔ میرے شوہر نے مجھے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ سسرال کو کبھی اپنا مائکہ مت سمجھنا، یہاں ہر رشتے کو اس کی حد میں رکھنا۔ اس کی بات سچ ثابت ہوئی، کیونکہ میری نندیں تو دور کی بات، گھر کے دوسرے لوگ بھی مجھ سے کھل کر بات نہیں کرتے تھے۔ ان کا لہجہ ہمیشہ سخت اور بدتمیزی سے بھرا رہتا تھا۔ آخر کار میں نے اپنی نند کی فکر چھوڑ دی، لیکن اگلے ہی دن قدرت نے اسے ایسی سزا دی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس رات تقریباً 10 بجے تک وہ گھر واپس نہیں آئی تھی۔ میری ساس اور میرے شوہر دونوں بہت پریشان تھے، کیونکہ کالج سے اس کی چھٹی شام 7 بجے ہو جاتی تھی، لیکن آج وہ کہیں اور جا چکی تھی۔ میں اس کے بارے میں زیادہ سوچ کر خود کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں اپنے کمرے میں جا کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ رات کے تقریباً 1 بجے پورے گھر میں زبردست شور مچ گیا۔ میں باہر بھاگ کر آئی تو دیکھا میری نند بہت بری حالت میں گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میرے شوہر کو بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی بہن سے پوچھنے لگا، بتاؤ تم کہاں تھیں اور کہاں سے اپنے ماں باپ کا منہ کالا کر کے آئی ہو؟ میری نند نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تب میں درمیان میں آئی اور اپنے شوہر سے کہا کہ یہ آپ کی بہن ہے، آپ اس کے ساتھ اس طرح سختی سے بات نہیں کر سکتے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، اگر اس کے ساتھ کوئی حادثہ بھی ہوا تو اس کی ذمہ دار یہ خود ہے۔ میرے شوہر نے بڑی مشکل سے اپنے غصے کو قابو کیا، پھر ہم دونوں اپنے کمرے میں آ چکے تھے۔ میری نند بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی، لیکن اس کی باتیں اب بھی میرے دماغ میں گردش کر رہی تھیں۔ اس کی بکھری ہوئی حالت دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ میں سب جانتی تھی، لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، ورنہ سارا الزام مجھ پر آ جاتا۔ اگلے دن میری نند کالج نہیں گئی۔ میں نے سوچا جا کر اس کا حال پوچھ لوں، لیکن جیسے ہی میں اس کے کمرے کا دروازہ کھولنے لگی، اس نے سختی سے منع کر دیا، کہنے لگی آئندہ میرے کمرے میں مت آنا، کیونکہ آپ بہت چلاک ہیں۔ اس کی یہ بات مجھے بہت بری لگی۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وقت گزرتا گیا، اس کی حالت مزید خراب ہونے لگی۔ وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ میری ساس مجھے کہتی کہ جا کر دیکھو وہ کیا کر رہی ہے۔ اب وہ خود بھی بہت پریشان رہتی تھی۔ میری نند نہ کسی سے بات کرتی نہ کھانا کھاتی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ کمرے سے باہر آنے لگی، مگر ہر وقت خاموش رہتی تھی۔ ایک دن میں اس کے کمرے میں گئی اور اس سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ مجھے ساری بات بتاؤ، میں کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وہ میرے کندھے سے لگ کر زاروں قطار رونے لگی، کہنے لگی بھابھی آپ ٹھیک کہہ رہی تھیں، مرد جب کسی عورت پر جتنا زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے تو بدلے میں اسے بہت کچھ وصول کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے سمجھ آیا کہ اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ چکا تھا، ورنہ وہ اس حالت میں روتی ہوئی گھر واپس نہ آتی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں اس سے بھی بڑا طوفان آنے والا تھا۔ ادھر میرے شوہر اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ میری پھوپھی کا بیٹا بہت عرصے سے میری نند کو پسند کرتا تھا۔ جب بھی وہ ہمارے گھر آتا میری نند کو دیکھتا رہتا، مجھ سے کہتا بھابھی میں بہت غریب ہوں،
لیکن اگر کبھی زندگی میں کسی مقام پر پہنچ گیا تو سب سے پہلے آپ کی نند کے لیے رشتہ بھیجوں گا۔ وہ بہت خوبصورت ہے۔ میں ہمیشہ اسے یہی کہتی کہ تم یتیم ہو، تمہاری ماں بھی بیوہ ہے، گھر میں کوئی خاص سہولت نہیں، اس لیے میری نند کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، وہ تو کسی امیر لڑکے سے شادی کرے گی۔ یہ سن کر وہ مایوس ہوتا چلا جاتا، لیکن اب مجھے لگتا تھا کہ جب اسے حقیقت کا پتہ چلے گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ادھر میری نند کی حالت ایسی ہو چکی تھی جیسے وہ جیتے جی مر گئی ہو۔ پھر ایک دن اس کی طبیعت بہت خراب ہوئی۔ میں اور میری ساس اسے لے کر ہسپتال چلے آئے۔ وہاں ڈاکٹر نے چند معمولی ٹیسٹ لکھے، لیکن پھر نرس نے مجھے اندر بلایا، کہنے لگی لڑکی کی ماں بھی اندر آ جائے۔ میں اور میری ساس اندر گئے تو نرس نے پریشان نظروں سے ہمیں دیکھا، پھر کہنے لگی آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی میری ساس پر جیسے ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ بامشکل خود کو سنبھال سکی۔ مجھے زیادہ حیرت اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ مجھے پہلے سے اندازہ ہو چکا تھا کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ ظاہر ہے جب ایک لڑکی رات گئے تک گھر سے باہر رہے تو کوئی نہ کوئی اس کی سادگی کا فائدہ ضرور اٹھائے گا۔ ایک نہ ایک دن یہ سب ہونا ہی تھا۔ میں نے اپنی ساس کو تسلی دی۔ میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ پھر ہم اپنی نند کو لے کر گھر واپس آئے۔ اس کے بعد شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو جب میری ساس اسے تانے نہ دیتی ہو۔ وہ کھلے عام کہنے لگی کہ تم نے ہمارے خاندان کا سر جھکا دیا۔ اب اس حمل کو ضائع کروانا مشکل تھا کیونکہ 4 مہینے گزر چکے تھے۔ جب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی ہم ڈاکٹر کے پاس پھر چلے آئے۔ اب اس معصوم وجود کو دنیا میں آنا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ بری بات اس وقت ہوئی جب ایک دن میری نند صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا پیٹ صاف نظر آ رہا تھا جیسے کسی حاملہ عورت کا ہوتا ہے۔ اتفاق سے اسی وقت ہمارے گھر ایک رشتہ دار خاتون آ گئی۔ انہوں نے میری نند کو غور سے دیکھا تو کہنے لگی کہیں یہ امید سے تو نہیں؟ میری ساس نے فوراً کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ عورت بولی مجھے سب سمجھ آ رہا ہے، اگر یقین نہیں آتا تو محلے کی دائی کو بلا کر پوچھ لو، تمہاری بیٹی نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا۔ اس عورت کی بات سن کر میری ساس کا دل ٹوٹ گیا، مگر وہ خاموش رہی۔ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس دن کے بعد میری ساس نے لوگوں سے ملنا جلنا بالکل چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ شدید بیمار ہو گئیں۔ وہ ہر وقت اسی فکر میں ڈوبی رہتی کہ اب ان کی بیٹی سے شادی کون کرے گا۔ میری نند یہ حقیقت سمجھ چکی تھی کیونکہ پورے محلے میں اس کی بدنامی ہو چکی تھی۔ کوئی بھی لڑکا اسے شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اس بات پر بہت روتی تھی مگر یہ کبھی نہیں بتاتی تھی کہ یہ بچہ کس کا تھا اور کس نے اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ ہم سب اس سے پوچھ پوچھ کر تھک چکے تھے مگر وہ کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بھی بتا دیا تھا کہ میری ساس اب زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکیں گی۔ وہ مجھ سے بار بار کہتی تھیں خدا کے لیے میری بیٹی کو اکیلا مت چھوڑنا، تم شادی شدہ ہو، تمہیں زندگی کا تجربہ ہے، اسے دنیا کے معاملات کا کچھ بھی پتہ نہیں، اگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو یا بیٹی ہو تم اسے اپنے پاس رکھ لینا اور اسے اپنی اولاد کی طرح پالنا اور کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلے۔ میں ہر بار ان کی بات سن کر ہاں کر دیتی اور انہیں دلاسا دیتی۔ پھر ایک دن میں نے اپنی ساس سے کہا آپ میری پھوپھی کے بیٹے کے بارے میں سوچیں، شاید وہ میری نند سے شادی کرنے پر راضی ہو جائے۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ جب بدنامی ہو چکی ہے تو کیوں نہ اپنی پھوپھی کے بیٹے سے بات کی جائے، کیونکہ وہ میری نند سے جنون کی حد تک محبت کرتا تھا۔ میں نے جا کر ساری بات اسے بتا دی۔ پہلے تو وہ کچھ گھبرا گیا، پھر کہنے لگا میں نے زندگی میں کبھی کسی سے محبت کی ہے تو وہ آپ کی نند ہے، اور میری محبت سچی تھی۔ یہ میری محبت کا امتحان ہے، ورنہ ایسی خوبصورت لڑکی سے کون محبت نہیں کرتا۔ اس مشکل وقت میں ہی اس کا ساتھ دوں گا۔ اگر آپ کہیں گی تو میں بچے کی پیدائش کے بعد اس سے نکاح بھی کر لوں گا۔ میں اپنی محبت کی خاطر ایسی لڑکی کو بھی قبول کرنے کو تیار ہوں جو پہلے کسی لڑکے سے تعلق رکھ چکی ہو۔
میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور میں گھر واپس آ گئی، مگر افسوس کہ میری ساس کا انتقال ہو چکا تھا۔ انہوں نے جاتے جاتے مجھے دل سے دعا دی کہ اگر میں اس بچے کو اپنا سمجھ کر پالوں گی تو اللہ مجھے اس کا بہترین اجر دے گا۔ میں نے بھی اپنی ساس کی ہر بات پر عمل کیا تھا۔ جب وہ زندہ تھی تو ان کی خدمت کی، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوئی تو ان کی وصیت پوری کرنے کے لیے اپنی نند کو کبھی کوئی سخت بات نہیں کہی۔ میں نے اسے کہا کہ میرا کزن تم سے شادی کے لیے تیار ہے اور یہ بچہ تم میرے حوالے کر دینا، میں اسے پالوں گی۔ میری نند اس بات پر راضی ہو گئی کیونکہ اب اس بچے کو ضائع کروانا ممکن نہیں تھا۔ 9 مہینے کے بعد میری نند نے خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ وہ بچہ واقعی بہت پیارا تھا۔ میں نے اسے اپنی گود میں لے لیا۔ میری نند کی شادی میرے کزن کے ساتھ ہو چکی تھی۔ میری نند اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی۔ میں نے اسے دل سے معاف کر دیا تھا۔ وہ میرے کزن کے گھر چلی گئی اور میں سوچنے لگی اب اس بچے کو کیسے پالوں گی، کیونکہ میرا اپنا بھی 2 سال کا چھوٹا بچہ تھا۔ پھر مجھے اپنی ساس کی وہ بات یاد آئی کہ اس بچے کو کبھی یتیم خانے مت دینا، اسے خود پالنا، اللہ تم سے راضی ہوگا۔ ایک دن میں گھر کی صفائی کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا کیا یہ فلاں صاحب کا گھر ہے؟ میں نے کہا جی ہاں یہی گھر ہے، میں ان کی بیوی ہوں۔ وہ صاحب کہنے لگے میں آپ لوگوں سے معافی مانگنے آیا ہوں، اگر آپ لوگ مجھے معاف نہیں کریں گے تو میں کبھی سکون سے نہیں جی سکوں گا، میں ہر وقت اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا آخر بات کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا وہ ایک کاٹن فیکٹری کا مالک ہے، اللہ نے اسے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا مگر اس کا بیٹا بہت آوارہ تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ پھر وہ کہنے لگا بیٹی ہر انسان کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، میرے بیٹے نے تمہاری نند کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا، اسی کی وجہ سے وہ بچہ پیدا ہوا۔ مجھے تمہاری نند کے بارے میں سب پتہ ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ بوڑھا آدمی اپنے بیٹے کی غلطی کا اعتراف کرنے ہمارے گھر کیسے آ گیا۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کے بیٹے کو اچانک ایک جان لیوا بیماری لگ گئی اور اب اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ وہ اپنے گناہوں پر بہت پچھتا رہا ہے، وہ سب سے معافیاں مانگ رہا ہے، مگر اسے سب سے زیادہ تمہاری نند یاد آتی ہے جس کی زندگی اس نے برباد کی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں نے اس سے کہا آپ فکر نہ کریں، میں نے اس بچے کو اپنی اولاد کی طرح پال پوس کر بڑا کیا، اور آپ فکر نہ کریں میری نند بھی آپ کو معاف کر دے گی۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ وہ میری بہن نہیں بلکہ میری نند ہے۔ یہ سن کر وہ حیران ہوا، کہنے لگا بیٹی تم نے میرے پوتے کو اپنی اولاد سمجھ کر پالا ہے، میں تمہیں اس کے بدلے میں ضرور کچھ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے سوچا شاید کوئی معمولی سا تحفہ دیں گے، مگر انہوں نے مجھے 50 لاکھ روپے کا چیک دیا۔ جاتے ہوئے صرف اتنا کہا خدا کے لیے میری طرف سے اپنی نند سے کہنا کہ میرے بیٹے کو معاف کر دے۔ میں وہ چیک دیکھ کر حیران ہوئی۔ پھر میں نے اپنی نند کو بلا کر ساری بات بتا دی۔ وہ بہت روئی اور مجھ سے اپنے رویے پر معافی مانگی۔ میں نے اسے دل سے معاف کر دیا تھا۔ جس لڑکے نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا وہ 2 دن کے بعد مر چکا تھا اور میری نند نے اسے مرنے سے پہلے معاف کر دیا تھا۔ آج اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ میرے ایک نہیں بلکہ 2 بیٹے ہیں اور ہم سب اللہ کے فضل سے خوشی اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔